ایسے خواتین یا ایسے لوگ جن کا فرینڈ سرکل بہت چھوٹا ہوتا ہے یا جو الگ تھلگ رہتے ہیں یا جن کے دوست بہت کم ہوتے ہیں، ان کو ہمیشہ غلط سمجھا جاتا ہے۔ ان کے رشتہ دار یا ان کے دوست احباب ان کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ یا تو وہ مغرور ہے یا کسی نے ان کا دل توڑا ہے یا پھر وہ الگ تھلگ رہنا چاہتے ہیں۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ یا تو وہ ناکام ہے یا وہ کسی سے ملنا جلنا نہیں چاہتے، جبکہ اکثر کیسز میں یہ سب باتیں بالکل غلط ہوتی ہیں۔ نفسیات یہ کہتی ہے کہ ایسے لوگ ہمیشہ خوفزدہ ہو کر یا پھر ڈر کر الگ تھلگ نہیں رہتے، بلکہ ایسے لوگ یا ایسے خواتین ہمیشہ بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ اصل میں ان کا دماغ ایسے طریقے پر کام کر رہا ہوتا ہے کہ سوشل لائف ان کو تھکا دیتی ہے۔ لوگوں کے درمیان وہ خالی پن سا محسوس کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں کے درمیان بھی انہیں اپنائیت محسوس نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے بھی اپنی زندگی میں اپنے فرینڈ سرکل کو بہت چھوٹا رکھا ہوا ہے تو، یا پھر کافی عرصہ آپ اپنے فرینڈ سرکل سے دور رہیں یا پھر بلا وجہ کہ آپ دوستیوں میں نہیں پڑتے، بلا وجہ کہ آپ جو ہے وہ گیدرنگ نہیں کرتی، تو اس کے بہت ہی اہم سائیکولوجیکل ریزنز ہے جو آپ کو خود پر فخر محسوس کرنے پر مجبور کر دے گی۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو چلے اپنے ولاگ کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ولاگ کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے اپنی ڈیلی روٹین کو تھوڑا سا شیئر کرتی ہوں۔ یہاں پر میں گاجر کا حلوہ بنا رہی تھی۔ گاجر کا حلوہ سردیوں کا تو ایک سوغات ہوتا ہے، تو چلے ہم گاجر کا حلوہ بناتے ساتھ ساتھ اپنے ٹاپک کو بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایسے خواتین یا ایسے لوگ جو الگ تھلگ رہتے ہیں، جو اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں، وہ خوفزدہ نہیں ہوتے بلکہ وہ اندر سے مضبوط ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اکیلے رہنے سے گھبراتے نہیں ہیں بلکہ وہ اپنے کمپنی میں خوش رہنا جانتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ کس طرح خوش رہ سکتے ہیں۔ اچھا، نفسیات کہتا ہے کہ جو شخص خود سے خوش ہوتا ہے نا، وہ مضبوط ہوتا ہے اور اس کو کبھی بھی کسی بھی دوسرے کی کمپنی کی یا پھر دوسروں کی توجہ کی ضرورت بالکل نہیں ہوتی۔ پوائنٹ وائز دیکھتے ہیں کہ جو لوگ لوگوں میں گلنا ملنا نہیں چاہتے ہیں یا پھر اکیلا رہنا چاہتے ہیں، ان کی سائیکولوجیکل کیا ریزنز ہیں۔ ریزن نمبر 1 از، اگر آپ بھی الگ تھلگ رہتے ہیں، لوگوں میں گلتے ملتے نہیں ہیں اور اپنے جو ہے نا کمپنی الگ رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فیک لوگوں کو پسند بالکل نہیں کرتے۔ اگر آپ بھی اکیلی رہتی ہیں، الگ تھلگ رہتی، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ مغرور ہیں یا پھر آپ میں کوئی کمی ہے، بلکہ اس کی وجہ دنیا نہیں جانتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ فیک لوگوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ دنیا نقلی لوگوں سے بھر چکی ہے۔ نقلی مسکراہٹیں، پیٹھ پیچھے برائیاں، پیٹھ پیچھے سازشیں، اس چیزوں سے دنیا بالکل پر ہو چکی ہے۔ آپ اکیلے رہنا بہتر سمجھتی ہیں بجائے اس نسبت ان لوگوں کی کمپنی جوائن کرنے کی یا ان لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے جو آپ کے منہ پہ کچھ اور ہوتے ہیں اور آپ کی پیٹھ پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں۔ اچھا، آپ عام لوگوں کی نسبت سینسٹیو ہوتے ہیں اور آپ وائبس کو محسوس کرنے لگتے ہیں۔ آپ کو یہ پسند نہیں ہوتا کہ آپ کے پیٹھ پیچھے لوگ کچھ اور کریں اور آپ کے منہ پہ کچھ اور کریں۔ اس لیے ایسے لوگوں کا فرینڈ سرکل چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ خوفزدہ ہوتے ہیں یا پھر ان میں کانفیڈنس نہیں ہوتا ہے یا پھر ان میں کوئی کمی ہوتی ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے ذہنی جو سکون ہوتی ہے اس کے بارے میں اس کا خیال رکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کس طرح اپنے ذہنی سکون کو برقرار رکھنا ہے۔ ریزن نمبر 2 یہ ہے کہ ایسے لوگ رشتوں میں گہرائی چاہتے ہیں، رشتوں کی تعداد زیادہ نہیں چاہتے۔ اچھا، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ایسے لوگ دور ہیں تو مغرور ہیں، لیکن لوگ یہ ہرگز نہیں جانتے ہیں کہ ایسے لوگ رشتوں میں سچائی چاہتے ہیں، رشتوں میں خلوص چاہتے ہیں، رشتوں میں وفاداری چاہتے ہیں۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی ایڈ کروں گی کہ دیکھیں، جب بھی میں کچن میں کوئی کام کرتی ہوں نا، تو میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ ساتھ ہی ساتھ میں یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں نا، جیسے چولہا صاف کرنا، جیسے ایسے کوئی بھی چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں نا، ان کو ساتھ ہی ساتھ کرتی رہتی ہوں۔ اگر ہم اس طرح ساتھ ہی ساتھ 10 منٹ لگائیں گے نا اور یہ کام کریں گے تو ہمیں جو ہے نا ڈیپ کلیننگ کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اس طرح ہم پر برڈن بھی نہیں آتا۔ لیکن اگر ہم ان کاموں کو اگنور کرتے ہیں، نیگلیکٹ کرتے ہیں نا، تو ایک ساتھ ہمیں اتنا برڈن پڑتا ہے کہ اس میں نا پھر ہمیں 1 سے 2 دن نکل جاتے ہیں ڈیپ کلیننگ میں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جو ہے تھکاوٹ کا بھی زیادہ احساس ہونے لگتا ہے۔ اچھا، ایسے لوگ نا ادھر ادھر کی باتوں میں اپنا دھیان نہیں لگاتے، ادھر ادھر کی باتوں میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے، بلکہ ایسے لوگوں سے جڑتے ہیں، ایسے لوگوں کی کمپنی جوائن کرتے ہیں جو ان کو سننا جانتے ہیں، جو ان کو سننا چاہتے ہیں، جو ان کو سمجھنا چاہتے ہیں، جن کے اندر رشتوں کو نبھانے کا احساس ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی کمپنی جوائن کرتے ہیں جو لفظوں کے پیچھے خاموشی کو جانتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے وہ اپنا رابطہ اور تعلقات کو مضبوط رکھتے ہیں۔ نفسیات کہتا ہے کہ ایسے لوگ وقتی فائدہ مطلبی دوستیوں سے اور ایسے رشتوں سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ مشکل وقت میں لوگ ان کا ساتھ دیں اور ان کے پیٹھ پیچھے ان کے لیے باتیں نہ کریں اور ان کے خیر خواہ ہوں، ان کو دل سے اپنائیں، ان کی جو بھی مشکل وقت ان پہ آتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، اس میں ہمیشہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی سٹینڈ لیتا رہے۔ سائیکولوجی کے مطابق کم دوست رکھنے والی عورتیں یا کم دوست رکھنے والے لوگ ہمیشہ سینسٹیو ہوتے ہیں، ہمیشہ وہ حساس ہوتے ہیں۔ ریزن نمبر 3، الگ تھلگ رہنے والے لوگوں کی جب بھی وہ کسی سے نئی ملاقات کرتے ہیں تو ہر ملاقات کے بعد ان کی مائنڈ ریکوری مانگتی ہے۔
کیونکہ ایسے لوگ ہر رشتے کو گہرائی سے اور سچائی سے نبھاتے ہیں اور جو بھی بات کرتے ہیں وہ دل سے اور خالص بات کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے تھوڑا کٹ کر رہتے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ مغرور ہیں یا آپ میں کوئی کمی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تھوڑا انٹروورٹ ہیں۔ ایسے لوگ کم لوگوں سے ملتے ہیں اور جن سے بھی ملتے ہیں سچائی سے اور دل سے ملتے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ تنہائی میں رہا کریں۔ ریزن نمبر 4 یہ ہے کہ آپ آزاد ہیں اور آپ کو بناوٹی رشتے نہیں پسند۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا آپ کو پسند نہیں کرتی۔ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی خوشی پر خوش ہو جائیں، آپ ان کی واہ واہ پر زندہ رہیں اور ان کے موڈ پر چلیں۔ جس طرح ان کا موڈ ہوگا آپ اس کے مطابق چلیں گی تو لوگ خوش ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ایسے لوگ پسند نہیں ہوتے ہیں۔ آپ اپنے راستے پر، آپ اپنی تنہائی میں اپنے راستے پر الگ بھی چل سکتی ہیں، اکیلی بھی چل سکتی ہیں، اور اپنی خاموشی کو آپ اپنی کامیابی بنا سکتی ہیں۔ آج یہاں پر ساتھ ہی ساتھ میں آلو بوائل کری تھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنی چائے کو انجوائے کری تھی، کیونکہ بغیر چائے کے سر میں بالکل درد میرے نہیں جاتا، تو کوشش کرتی ہوں کہ میں سردیوں میں 2 سے 3 دفعہ چائے ضرور پیتی ہوں، جس کے بعد میرے سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے اور مجھے ایک دم سے میرے اندر انرجی آنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اچھا، ایسے لوگوں کو خود کو منانے کے لیے دوسرے لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے دنیا کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ جس شخص کو توڑا نہیں جا سکتا ہو، جس شخص کو اپنے موڈ کے مطابق چلایا نہیں جا سکتا ہو، اس کو کنٹرول بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور بس یہی وجوہات ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ کو دور دور رہنے کی وجہ سے آپ کو غلط سمجھتے ہیں، آپ کو برا سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ کیوں اتنا الگ تھلگ رہتی ہے، کیوں یہ آئسولیٹ رہتی ہے، کیوں یہ خود ہی میں رہتی ہے، کیوں یہ سوسائٹی میں وہ نہیں رہتی۔ اور لوگوں کو یہ بات بہت پریشان کرتی ہے کہ آپ کیسے اپنا گھر کا سارا کام کر لیتی ہے، کیسے اپنے بچوں کو چلاتی ہے، کیسے مینیج کرتی ہیں ہر چیز کو۔ ریزن نمبر 5 اس ماضی نے آپ کو محتاط کیا ہوتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ماضی کی وجہ سے آپ خاموش ہو گئی ہیں اور آپ کو غلط سمجھتے ہیں۔ سائیکولوجی کے مطابق اگر کسی کا اعتماد ایک دفعہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اس کا مائنڈ ڈیفینسو موڈ میں آ جاتا ہے۔ پھر کسی پر اعتماد کرنے سے پہلے آپ 100 بار سوچنے لگتے ہیں، کیونکہ آپ نے ماضی میں ایسے سبق سیکھی ہوتی ہے، ایسی کوئی چیز آپ کے ساتھ ہوئی ہوتی ہے، ایسے کوئی انسیڈنٹ، ایسے کوئی وجہ ہوتی ہے جس وجہ سے آپ ایکٹیو ہو جاتی ہیں، آپ میچور ہو جاتی ہیں اور آپ دوبارہ اس غلطی کو کرنے سے پرہیز کرتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ کم سے کم لوگوں پر آپ بھروسہ کریں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ مغرور ہو گئی ہیں، آپ الگ تھلگ رہتی ہیں، یا پھر کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ میں رہتی ہیں، لیکن لوگوں کو کیا معلوم کہ آپ اپنی حفاظت اس طرح کرتی ہیں۔ آپ جانتی ہیں کہ کس طرح خود کا حفاظت کرنا ہے، کس طرح اپنے مائنڈ کو لے کر چلنا ہے، کس طرح اپنی روٹین کو لے کر چلنا ہے۔ تو ہمیشہ ایک بات کو ضرور یاد رکھیں کہ کم دوست رکھنا، آئسولیٹ رہنا یا پھر رشتہ داروں میں کم ملنا گلنا کوئی اس کی کوئی وجہ یہ نہیں ہو سکتی کہ آپ میں کوئی یہ خامی ہے، بلکہ آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ خوبی بھی ہو سکتی ہے۔ اصل بات یہ نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس تعداد میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، بلکہ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ آپ کے پاس ہیں وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔